لاہور کی ہلچل بھری گلیوں میں ایک پرانے محلے کے چھوٹے سے گھر میں نمرا اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ نمرا کی عمر 18 برس تھی، لمبی سیاہ چوٹی، شرمیلی آنکھیں اور ہلکا سا مسکراتا چہرہ۔ اس کے والدین دیہی علاقے میں تھے، اس لیے تعلیم کے لیے وہ خالہ کے پاس لاہور آ گئی تھی۔ خالہ بہت سخت مزاج تھیں، لیکن نمرا سے محبت بھی بہت کرتی تھیں۔ دوسری طرف لاہور سے تقریباً 3 گھنٹے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں فیضان رہتا تھا۔ فیضان کی عمر 22 برس تھی، لمبا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں ایک خوابیدہ سی جھلک۔ وہ گاؤں میں اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہفتے میں ایک بار لاہور آتا تھا اپنے چچا کے پاس، جو انجم مارکیٹ کے قریب ایک دکان چلاتا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات اسی مارکیٹ میں ہوئی تھی۔ نمرا خالہ کے ساتھ کپڑوں کی دکانوں میں گھوم رہی تھی کہ اچانک فیضان کی نظر اس پر پڑی۔ فیضان اپنے چچا کی دکان پر بیٹھا تھا۔ نمرا نے ایک نیلے رنگ کا داپٹہ اٹھایا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رنگ اب پر بہت اچھا لگے گا۔ نمرا شرما گئی۔ خالہ نے گھور کر دیکھا، لیکن فیضان کی آنکھوں میں اتنی سادگی تھی کہ نمرا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بے تاب رہنے لگے۔ فیضان کو پتہ چل گیا تھا کہ نمرا ہر دوسرے ہفتے خالہ کے ساتھ مارکیٹ آتی ہے۔ وہ بھی اسی دن اپنے چچا کے پاس آ جاتا۔ ملاقاتیں بہت مختصر ہوتیں۔ کبھی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر، کبھی نمرا کوئی جوڑا دیکھ رہی ہوتی تو فیضان آ کر آہستہ سے کہتا، یہ والا اچھا ہے۔ نمرا بس سر ہلا دیتی اور شرم سے آنکھیں جھکا لیتی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، مگر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ فیضان نے ایک دن دکان پر رکھی ہوئی چھوٹی سی ڈائری میں نمرا کا نام لکھ دیا۔ نمرا نے بھی اپنے دل کی بات اپنی قمیض کی جیب میں رکھی ہوئی چھوٹی سی چٹھی میں لکھ رکھی تھی، مگر کبھی دے نہ سکی۔ ایک دن مارکیٹ میں بہت ہجوم تھا۔ عید قریب تھی۔ نمرا خالہ کے ساتھ نئے سوٹ دیکھ رہی تھی۔ فیضان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس بار اس نے ہمت کر لی۔ جب خالہ کسی دوسری دکان پر مصروف ہوئیں تو وہ نمرا کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، نمرا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نمرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دبی آواز میں کہا، یہاں نہیں، خالہ دیکھ لیں گی۔ فیضان نے جلدی سے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر تم چاہو تو بس ایک بار فون کر دینا۔ نمرا نے کاغذ کو اپنے داپٹے میں چھپا لیا۔ گھر آ کر رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن جب خالہ بازار گئیں تو نمرا نے بہانہ بنا کر گھر پر رہنے کا کہا۔ جب تنہا ہوئی تو اس نے فیضان کو فون کیا۔ دونوں کی پہلی لمبی بات ہوئی۔ فیضان نے بتایا کہ وہ کتنا سوچتا ہے اسے۔ نمرا نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے بھی، مگر ہمارے گھر والے۔ فیضان نے کہا، میں تمہارے گھر والوں سے بات کروں گا، مجھے بس تمہاری ہاں چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ دونوں کی ملاقاتیں اب صرف مارکیٹ تک محدود نہ رہیں۔ کبھی کبھی فیضان لاہور آ کر پارکنگ میں انتظار کرتا، نمرا خالہ سے کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آتی۔ وہ صرف بات کرتے، ہنستے، ایک دوسرے کے خواب سنتے۔ فیضان گاؤں میں ایک اچھی نوکری تلاش کر رہا تھا تاکہ لاہور قریب آ سکے۔ ایک دن خالہ کو سب پتہ چل گیا۔ وہ بہت ناراض ہوئیں، مگر نمرا نے روتے ہوئے کہا، خالہ، وہ اچھا لڑکا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ خالہ نے فیضان کو بلایا۔ جب فیضان گاؤں سے آیا تو اس کی سادگی اور ایمانداری دیکھ کر خالہ کا دل پسیج گیا۔ خالہ نے شرط رکھی کہ فیضان لاہور میں اچھی نوکری کرے گا تب بات آگے بڑھے گی۔ آج سے 3 سال بعد نمرا اور فیضان کی شادی ہو چکی ہے۔ فیضان لاہور میں ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ نمرا نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ ہر عید پر دونوں اسی مارکیٹ جاتے ہیں جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ نمرا اب بھی شرماتے ہوئے وہی نیلا داپٹہ اوڑھ لیتی ہے اور فیضان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہ رنگ اب بھی تم پر بہت اچھا لگتا ہے۔
मोहब्बत कभी कभी दूर रहने वालों के दरमियान भी इतनी गहरी हो जाती है कि फासिलों को मानी ही नहीं रहते। बस एक नज़र,